يا لغتي عربية حسبي بأنك منطقي وبياني عربية قلبي وروحي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر وعافیت سے ہوں گے اور آپ کے عربی کے اسباق، عربی کی ترتیب چل رہی ہوگی اور ماشاءاللہ جو ہے وہ بہت سارے ساتھی اس سے استفادہ کر رہے ہیں. امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی یہ کورس آپ کے لیے انتہائی طور پر مفید ہوگا. آج کا ہمارا سبق الدرس الرابع والثلاثون، یہ 34 نمبر سبق ہے جو ہم نے جامعہ ام القریٰ مکہ مکرمہ کی یونیورسٹی کا نصاب جو کتاب الکتاب الاساسی کے نام سے ہے وہ ہم نے شروع کیا ہوا ہے. اور پچھلے سبق میں بھی ہم نے کچھ تدریبات اور چند مشقیں پڑھی تھیں. آج کے سبق میں بھی ہم انہی تدریبات کا ذکر کریں گے. آئیے آج کے سبق کی طرف. یہ دیکھیں، سب سے پہلے التدریب السابع، یہ 7 نمبر تدریب ہے. اصل چیز کسی بھی چیز میں، کسی زبان میں، کسی فن میں وہ مشق اور ایکسرسائز یا تدریب جسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے وہ ہوتی ہے. آپ کی جتنی مشق ہوگی، جتنی تدریب ہوگی، اتنا ہی آپ کو اس سے زیادہ فائدہ ہوگا. ہم سے غلطی یہ عموماً یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض دفعہ ایک چیز کو سمجھ لیتے ہیں لیکن اس کی مشق نہیں کر پاتے، اس کی تدریب نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے اس کا کافی سارا نقصان ہو جاتا ہے اور کچھ لمحات کے بعد یا کچھ دنوں کے بعد، کچھ زمانے کے بعد وہ چیز ہمیں بھول جاتی ہے اور اس بھولنے کے ساتھ ہم بعض دفعہ پھر ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو اس لیے تدریبات جو ہیں وہ سب سے اہم ہیں. تو دیکھیں، سب سے پہلی عبارت جو ہے ھذا کتاب کبیر. میں نے پچھلے سبق میں آپ سے ذکر کیا تھا، انہوں نے یہ بھی ذکر کیا ہوا ہے، ھذا بھی پچھلے سبق میں ذکر کیا ہے، کتابن بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے اور کبیرن بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے. تو اب ذرا ترجمہ کریں اس کا. ھذا کتاب کبیر. ھذا کا معنی یہ، کتاب کتاب ہے، کبیر کبیر معنی بڑی، یہ کتاب بڑی ہے، یعنی یہ کتاب بڑی ہے. اسی طرح ھذا قلم صغیر. ھذا قلم صغیر، یہ قلم، ھذا کا معنی یہ قلم، قلم صغیر کہتے ہیں چھوٹے کو. بڑا ہو تو آپ کسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ سکتے ہیں ھذا کبیر وھذا صغیر. اس کو اپنی زبان میں استعمال کریں. آپ کے 2 بیٹے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ھذا کبیر وھذا صغیر. آپ کے 2 بھائی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ھذا کبیر وھذا صغیر. الکبریت علی المکتب، کبریت بھی آپ نے پہلے پڑھا ہوا ہے، ماچس کو کہتے ہیں. علی المکتب میز پر ہے یا ٹیبل پر ہے. المدرس، مدرس آپ کے علم میں ہے کہ مدرس کہتے ہیں پڑھانے والے کو. یفتح، فتح یفتح، الفتح کا مطلب ہوتا ہے کھولنا. یفتح مدرس کھولتا ہے. النافذۃ، نافذہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں، کھڑکی کو کہا جاتا ہے. تو مدرس کھڑکی کھولتا ہے، اس کی آپ نے عربی بنانی ہے. المدرس یفتح النافذہ کہ مدرس کھڑکی کھولتا ہے. المدرس یمسک الکرسی، استاد یمسک پکڑتا ہے، الکرسی کرسی کو. تو استاد کرسی کو پکڑتا ہے، اس کی عربی کیا بنے گی؟ المدرس یمسک الکرسی، کہ استاد کرسی کو پکڑتا ہے. اب سب سے پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ھذا کتاب کبیر، ھذا قلم صغیر، الکبریت علی المکتب، ان کا ترجمہ اردو میں جان لیں. اس سے اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی یہ والی عبارت مجھ سے پوچھو، اور ہم اس سکرین کی طرف نہ دیکھ رہے ہوں، ہم اس عبارت کی طرف نہ دیکھ رہے ہوں. کوئی ہمیں پوچھے کہ یہ کتاب بڑی ہے تو ہم کیسے کہیں گے عربی میں؟ تو کہیں ھذا کتاب کبیر، ھذا کتاب کبیر. تھوڑا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ کتاب چھوٹی ہے تو اس کے لیے کہا جائے گا ھذا کتاب صغیر، ھذا کتاب صغیر. بڑا موبائل ہے ھذا جوال کبیر، چھوٹا موبائل ہے ھذا جوال صغیر. تو اس ترتیب کے ساتھ ہمیں آگے چلتے رہنا ہے اور مشق کرتے رہنا ہے. جتنی مشق ہوگی اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اس سے فائدہ ہوگا. آگے تدریب الثامن ہے. تدریب الثامن کا مطلب ہے 8ویں تدریب. ثوبن کپڑوں کو کہا جاتا ہے. ثیابن یہ اس کی جمع ہے. ثریا
وہ فانوس کو کہا جاتا ہے سا. اب سا کے لکھنے کا طریقہ کار میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ یہ سا کے لکھنے کا طریقہ کار بھی بتائے گا. سا یہ یوں ہوتی ہے, یہ اس کی شکل یہ ہوتی ہے سا سی سو. اسی طرح آگے حدیقہ, حدیقتن کہتے ہیں باغیچے کو. حذاءن جوتے کو کہا جاتا ہے. حجرتن کمرے کو کہا جاتا ہے. اور اسی طرح حدیقتن اس کی ہا کو بھی لکھنا سکھا رہا ہے کہ آپ ہا کو کیسے لکھیں گے. دیکھیں کتنی اہم کتاب ہے. ہا کی زیر کی شکل یہ ہوگی, ہا کی پیش کی شکل یہ ہوگی, اور ہا کو ملا کر یوں لکھیں گے. تو جہاں وہ عربی سکھاتا ہے, چونکہ یہ ایک مکمل نصاب ہے اور مکمل تدریب ہے اور ترتیب ہے ان کی, اس لیے یہ ایسی چیزیں بھی ساتھ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد ہے تدریب التاسع, یہ 9 نمبر تمرین ہے. اس میں سب سے پہلے جزرن گاجر کو کہا جاتا ہے. یجری وہ دوڑتا ہے. یخرجو وہ نکلتا ہے. اب جیسے پیچھے ہا کا سکھایا ایسے جیم کا بھی سکھا رہا ہے. تو جیم کو اور اس کا سرا یوں لکھیں گے. ہا اور جیم میں لکھنے میں کوئی فرق نہیں ہوتا, صرف اس کے نیچے ایک نقطہ لگانا ہوتا ہے, اور یہاں پر بھی. اور یہ اکیلا جیم لکھنا ہو تو اس کی شکل یہ ہوتی ہے. یہ والا بھی اس نے لکھنے سے متعلق ہے, اس کے ساتھ ہمارا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ ہم صرف تکلم کے حد تک ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. اس کے بعد تا کے لکھنے کا طریقہ کار بھی بتا رہا ہے. تفاحن, کتابن, کبریتن. یہ دیکھیں اگر کسی کے ساتھ اس کو تا کو ملانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا, اور اگر آخر میں تا لکھنی ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا. یہ تینوں شکلیں اس میں انہوں نے دے چھوڑی ہیں تاکہ کسی کو اس کے لیے آسانی ہو سکے. اس کے بعد التدریب العاشر ہے. التدریب العاشر معنی 10ویں, اور اس میں بابن ہے, کتابن ہے. تو اس کی تدریب اور مشق اسی حساب سے کی جائے گی کہ جو اس طرح سے متعلقہ لفظ ہیں ان کو یہاں پر لکھا جائے گا. اس کے بعد ہے الدرس العاشر, اور الدرس العاشر میں یہ دیکھیں المطار, مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو. تو یہاں پر اس سبق کے اندر جو ہے وہ ایئرپورٹ اور اس سے متعلقہ ہوائی جہاز کو کیا کہتے ہیں, یہ دیکھیں یہاں پر کچھ اور لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ساری ترتیب جو ہے یہ اسی حساب سے ہے. اور ایئرپورٹ میں کیا چیزیں ہوتی ہیں, عام طور پر جو لوگ باہر جاتے ہیں ان کو اس چیز سے واسطہ پڑتا ہے. تو یہ انشاءاللہ تعالی تفصیل سے ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے. اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.